عام انتخابات سے پہلے امریکہ اور برطانیہ کی پاکستان کی سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، عام انتخابات کی تیاریوں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان کی عوام ایک بار پھر مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کریں گے، ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ ادھر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سابق صدر آصف زرداری سے ملنے پہنچ گئیں، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ دوسری طرف امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں، جنوبی پنجاب کے سیاسی منظرنامے سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی IJI کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو زبردستی وزیر اعظم بنا دے گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ 70 سال کے سیاستدان گھر بیٹھیں، مسجد میں جا کر ملک کے لیے دعا کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، ایک جماعت مہنگائی لیگ بن چکی، وہ گورننس کرنا نہیں جانتی، نہ وہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں، نہ خدمت کرنا جانتے ہیں۔ یو ٹرن لینا لیڈر نہیں بزدل کی نشانی ہے۔ اپنی 16 ماہ کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے باقی ساتھی اپنی کارکردگی پر شرمندہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے مرکز میں سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون کہتے ہیں، پنجاب سے قومی اسمبلی کی 120 سیٹیں جیتیں گے۔ بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے کہا، کیا ہمارے خلاف مقدمات بنیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی یا برائی نہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید بولے، مستحکم حکومت کے لیے سادہ اکثریت چاہیے، لیکن نواز شریف کا ارادہ ہے کہ بحران سے نکلنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف ایک اور کیس میں سرخرو، احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں بری کر دیا۔ احد چیمہ، فواد حسن فواد سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستیں بھی منظور۔ احتساب عدالت لاہور نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت 2 مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو پہلے ہی بری کر چکی۔ اٹارنی جنرل اور نیب نے عدالت میں رپورٹ پیش کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نیب نے ملزمان کے 2018 میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ نیب ریفرنس کے مطابق کمپنیز کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے عوام اور قانون کی نظر میں سرخرو کیا۔ عوام کی خدمت پر ناحق سزا کا سامنا کرنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل۔ سینئر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا، ایک دھیلے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ افسوس ہے کہ 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ دوسری طرف سابق اراکین قومی اسمبلی سردار عاشق گوپانگ اور سردار عامر طلال گوپانگ نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ شہباز شریف نے کہا، اجتماعی کوششوں سے پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالیں گے، جنوبی پنجاب سمیت پورے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے، بھرپور انداز میں انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکے۔ پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں گفتگو۔ امریکی سفیر اور IPP کی قیادت کے درمیان آئندہ عام انتخابات بارے بات چیت ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات اور اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر نے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات میں استحکام کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ اگر MQM ساتھ نہیں تو بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں۔ آصف زرداری سے کہتا ہوں، آپ کے جو لوگ متحدہ کو گالی دے رہے ہیں وہ دراصل بلاول بھٹو کے راستے میں بارودی سرنگ بچھا رہے ہیں۔ رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، متحدہ کی کوششوں سے کراچی کی آبادی میں 73 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا۔
1 قومی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوا۔ حافظ نعیم بلدیاتی انتخابات میں ہماری دی ہوئی خیرات پر 80 سے 90 نشستیں جیت گئے۔ عام انتخابات کے نتائج کی تیاری کا ذمہ دار تو الیکشن کمیشن، لیکن حتمی کنٹرول نادرا کے پاس ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے اپنا سرور ہی موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے نادرا کے سرور کا سہارا لے گا۔ دونوں اداروں میں معاہدہ بھی طے پا گیا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا غیر ملکی مبصرین کی ویزا درخواستوں میں 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ ویزا درخواستوں کی تاریخ 15 نومبر کے بجائے 15 دسمبر ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش۔ نیب راولپنڈی ٹیم کی سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ۔ نیب ٹیم نے 15 نومبر سے تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے۔ دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ چیلنج کر دیا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں ابتدائی اپیل دائر کر دی گئی۔ مکمل اپیل 2 ہفتوں میں دائر کی جائے گی۔ اپیل میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رہے۔ آن لائن کلاسز کی اجازت تھی۔ بازار، دکانیں، سینما اور دفاتر 3 بجے کے بعد کھولے گئے۔ صوبائی دارالحکومت کا آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر پہلا نمبر۔ پنجاب حکومت فضائی آلودگی پر سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے اعلیٰ اختیاراتی انوائرمنٹل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹر ایونائزرز یونٹس لگانے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں مصنوعی بارش برسانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ لاہور میں کم عمر ڈرائیورز کے لیے لال بتی روشن۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ٹریفک پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ صوبائی دارالحکومت میں 1860 کم عمر ڈرائیورز پر پرچے کاٹ دیے گئے۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 210 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند۔ سی ٹی او لاہور کہتے ہیں کم عمر بچوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل دینے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ گجرانوالہ میں ڈاکوؤں نے قانون کے محافظوں کو ہی لوٹ لیا۔ تھانہ کوٹ لدہ کے علاقے میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری۔ پولیس وین میں گشت کرتے ہوئے اہلکاروں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس وین سے سرکاری اسلحہ، نقدی اور دیگر اشیاء چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 4 ڈاکوؤں نے سڑک سے گزرنے والے کئی افراد سے بھی لوٹ مار کی۔ واردات تھانہ نوشہرہ ورکا کے علاقے میں ہوئی۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی اراضی کے تعین کے لیے اہم اقدام۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی بحریہ ٹاؤن کے اطراف زمین پر قبضے کا جائزہ بھی لے گی۔ سندھ میں ایم ڈی کیٹ کے امتحانات آج ہوں گے۔ شہر قائد سے 15,000 طلبہ امتحانات میں شریک ہوں گے۔ پرو وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کراچی کے علاوہ لاڑکانہ، نواب شاہ اور حیدرآباد میں بھی سینٹرز بنائے گئے ہیں۔